اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے سبھی باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے ایک اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے اور وہ عنوان یہ ہے کہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف یا عبارت کی تشریح کرنا۔ اکثر پیپر میں یہ سوال آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح حوالے متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کرے، یا سوال اس طرح ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نثر پاری کی تشریح متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کرے، یا اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک جز کی تشریح کرے، وضاحت کرے، تشریح کرے۔ اس طرح کے سوالات آتے تو یہ تمام کے تمام سوالات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سوال چاہے جس طرح بھی آ جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اسی انداز میں حل کریں جو اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب پیراگراف کی تشریح کس طرح ہونی چاہیے، یہاں چند اہم باتیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ان کو غور سے سنیں، چاہے آپ کسی بھی کلاس میں ہیں، آپ 9 میں ہیں، 10 میں ہیں، فرسٹ ایئر میں ہیں، سیکنڈ ایئر میں ہیں، یا چاہے کسی اوپر والی کلاس میں بھی ہے، تو بھی اس سے آپ کو انشاءاللہ کافی فائدہ ملے گا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں کو غور سے سنیں کہ پیراگراف کی تشریح یا عبارت کی تشریح یا کسی نثر پاری کی تشریح کس طرح ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کسی پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں تو اس پیراگراف کے حوالے سے ہمارے سامنے چند اہم باتیں ہوتی ہیں، جیسے متن، پھر حوالے متن، سیاق و سباق، تشریح یا وضاحت۔ یہ تقریباً 3 باتیں ایسی ہیں جو پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح تشریح کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو آئیے پہلے ان چیزوں کو جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ متن سے مراد کیا ہے؟ متن سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ کوئی عبارت ہے یا پیراگراف ہے یا کسی نثر پارے کا یا کسی نثر کا ایک بڑا حصہ وغیرہ ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ متن ہے۔ پھر حوالے متن سے مراد کیا ہے؟ حوالے متن سے مراد یہ ہے کہ سبق کا عنوان دینا ہے، یعنی جس سبق کا کوئی نام عنوان ہوتا ہے وہ لکھنا ہے، اور پھر اسی سبق کا مصنف کون ہوتا ہے یا اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے، تو یہ ہے متن، پھر حوالے متن۔ پھر اس کے بعد سیاق و سباق سے مراد کیا ہے؟ یہ 2 الفاظ اصل میں سیاق کہتے ہیں اس ڈور کو یا رسی کو جو باز کے پاؤں میں باندھا جاتا ہے یا باندھی جاتی ہے اور اس کے ذریعے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے، اسی ڈور کو کہتے ہیں سیاق۔ لفظ سباق جو ہے یہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ سبقت سے ہے اور سبقت کے معنی ہے آگے بڑھنا یا بڑھانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے اسی پیراگراف کا آپ شکار کریں گے، کس انداز میں کہ جو متن ہے، یعنی جو عبارت آپ کو دی گئی ہے، جس متن سے یہ عبارت لی گئی ہے، یعنی جس حصے سے لی گئی ہے یا جس سبق سے یہ عبارت لی گئی ہے، آپ اسی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آپ تشریح کرنے میں یا اس کا شکار کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ اس کی وہ لفظی معنی ہے۔ اب سیاق و سباق سے ہم کیا مراد لیتے ہیں یا سیاق و سباق کا حوالہ کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سیاق و سباق کے حوالے کا مطلب یہ ہے کہ جو مضمون آپ کو دیا جاتا ہے یا جس مضمون سے جو پیراگراف لیا جاتا ہے، جس کی آپ کو تشریح کرنی ہوتی ہے، یا تو وہ ایک کہانی ہوتی ہے یا ایک سبق ہوتا ہے، وہ تو اس سبق میں موجود جو متعلقہ پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے، اس پیراگراف کے آگے اور پیچھے کیا کیا حالات ہیں، تو ان حالات کو بیان کرنا ہے ایک خاص انداز میں۔ لہٰذا متعلقہ مضمون جس سے پیراگراف لیا گیا ہے، یا متعلقہ کہانی جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے، یا جو متعلقہ سبق ہے جس سے یہ پیراگراف یا عبارت
لی گئی ہے اس کے آگے پیچھے حالات، اور یہ کیوں بیان کرنا ہے؟ تاکہ متعلقہ پیراگراف یا عبارت کے ساتھ تسلسل یا ربط پیدا ہو جائے۔ تو سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ آپ متعلقہ پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے اس کا تعلق بنائیں گے، اس کا ربط بنائیں گے اس سبق سے یا اس کہانی سے یا اس مضمون سے جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں سیاق و سباق۔ اور یہ عموماً 5 سے لے کر 7 سطر یعنی لائنوں میں لکھا جاتا ہے۔ سیاق و سباق کتنے لائن میں؟ 5 سے لے کر 7 سطر میں، 8 میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ 5 سے لے کر 7 لائن میں آپ یہ سیاق و سباق لکھیں۔ دوسری بات، تیسری بات اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جو آپ آخری بات لکھ رہی ہے وہ اس انداز میں آپ لکھیں کہ متعلقہ عبارت یا پیراگراف کے ساتھ وہ جڑ جائے، یعنی یہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے یا جو عبارت دی گئی ہے تو آپ سیاق و سباق میں آخری بات اس طرح کریں کہ جو عبارت ہے یا پیراگراف ہے اس کی ابتدا سے اس طرح یہ جڑ جائے، کیونکہ سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ آپ متعلقہ پیراگراف کا تعلق سبق سے بیان کریں یا آپ اس کا ربط متعلقہ سبق سے جوڑ دیں۔ تو اس کے لیے یہ 2-3 باتیں کیا ہے، یہ ضروری ہے، اس سے مراد ہے سیاق و سباق۔ اب تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تشریح کا مطلب کیا ہے؟ وضاحت کرنا، یعنی آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے یا جو عبارت دی گئی ہے اسی پیراگراف یا اسی عبارت کی آپ وضاحت کریں گے۔ وضاحت سے پہلے چند اہم باتیں اپنے ذہن میں یہ رکھیے تاکہ آپ صحیح تشریح کرنے میں کامیاب ہو، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کچھ دیکھتے نہیں ہیں، کچھ اصول وضع نہیں کرتے، بس آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو بھی الفاظ آتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اہم مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کی ذہن میں ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ اس میں کچھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ان مشکل الفاظ کے معنی آپ جان لیں۔ اس میں اکثر محاورات ہوتے ہیں، تو ان مشکل الفاظ کو آسان کرنا، محاورات کو آسان کرنا، یعنی وہی محاورات لکھنا نہیں ہے بلکہ اس کی آسان معنی لکھنے ہیں، یا اس میں جو خیالات ہوتے ہیں ان کو وغیرہ کو آسان اردو میں بدلنا، آسان اردو میں لکھنا، اسے کہتے ہیں یہ تشریح ہے۔ اب تشریح کے لیے ضروری بات اور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ متعلقہ پیراگراف میں جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں اکثر ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے جسے ہم مین پوائنٹ کہتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 2 نکات اس میں ہوتے ہیں، یعنی یا تو ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے یا اس میں 2 مین پوائنٹ ہوتے ہیں، اور انہی نکات کی وضاحت کرنی ہے، انہی نکات کی تشریح کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں، ہم الفاظ کی پیچھے پڑتے ہیں، جملوں کی پیچھے پڑتے ہیں یا فقروں کی پیچھے پڑتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم الفاظ کے پیچھے پڑ جائے، جملوں کے پیچھے پڑ جائے یا فقروں کے پیچھے پڑ جائے تو ان کی وضاحت کرنے کی وجہ سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ان میں تسلسل برقرار نہیں رہتا، ربط ان میں نہیں بنتا۔ تو اسی وجہ سے جب تسلسل اور ربط برقرار نہیں رہتا تو متعلقہ پیراگراف کی صحیح وضاحت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ہم متعلقہ پیراگراف کو غور سے پڑھیے۔ اسے غور سے پڑھنے کے بعد جو مشکل باتیں ہیں یا مشکل الفاظ ہیں وہ ہمارے ذہن میں آسان ہو جائے، یا اس میں محاورات ہیں تو ان کے معنی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر تمام پیراگراف کو غور سے پڑھ لینے کے بعد ہم اس سے جو متعلقہ مرکزی پوائنٹ ہے یا مرکزی خیال ہے یا مین پوائنٹ ہے وہ نکال دیں، اور اسی مین پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تشریح کریں، تو امید ہے کہ وہ تشریح اچھی ہوگی اور مناسب ہوگی۔ پھر یہ کہ تشریح کا آغاز کس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ اب جو نقطہ ہم نے نکال دیا ہے، جو مرکزی نقطہ ہے یا جو مین پوائنٹ ہے، تو اسی مین پوائنٹ کو یا مرکزی نقطے کو یا نکات کو اگر ہم ابتدا میں بیان کریں گے تو جو چیک کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے یہ آسانی رہے گی کہ وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ہاں واقعی اس کا حق ادا کیا گیا ہے، تو اس سے آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کر لینا چاہیے کہ ہم پہلے لکھیں گے متن۔ 4 عنوانات ہم دیں گے۔ عام طور پر کتابوں میں جو عنوانات دی گئی ہے وہاں یہ ہے کہ آپ 3 عنوانات دیں گے، لیکن میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پر، میرے ذاتی خیال کی بنیاد پر آپ 4 عنوانات دے دیں، یعنی متن میں یہ کہ جو الفاظ، جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس کے چند الفاظ، پھر ڈاٹ 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 اور آخر میں چند آخری الفاظ۔
یہ متن مطلب یہ ہے کہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے یہاں آپ لکھیے متن، اور اسی پیراگراف کے جو پہلے چند الفاظ ہے وہ لکھیے، پھر ڈاٹ ڈاٹ کریں اور آخر میں آخری جو چند الفاظ ہے وہ لکھیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا عنوان دینا ہے وہ ہے حوالے متن۔ تو حوالے متن کا طریقہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ سبق کا عنوان لکھنا ہے اور پھر مصنف کا نام لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ عنوان دیں گے وہ آپ لکھیں سیاق و سباق لکھیں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ سیاق و سباق کسے کہتے ہیں اور اس کا حوالہ ہم کس طرح دیں گے، اور جو آخری ہے وہ آپ لکھیں تشریح یا وضاحت لکھیں۔ تو یہ 4 عنوانات آپ اسی ترتیب سے دے دیں اور اسی ترتیب کے مطابق آپ متعلقہ پیراگراف کی تشریح کریں، تو امید ہے کہ آپ اچھی تشریح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب چاہے آپ کسی بھی کلاس میں ہیں تو یہ آپ اپنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ طلبہ و طالبات، آپ نے سیاق و سباق اور متن کے حوالے سے تشریح کرنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ آئیے اب ہم ایک پیراگراف کی تشریح عملی طور پر کرتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ ہم نے آج جس پیراگراف کا انتخاب کیا ہے وہ سیکنڈ ایئر کی کتاب میں سے ایک افسانہ ہے محسن محلہ، اور اسی افسانے میں سے ایک پیراگراف ہے۔ اسی پیراگراف کی ہم تشریح کریں گے عملی طور پر تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ تو یہاں پر آپ ملاحظہ کیجئے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جب ہم پیراگراف کی تشریح کریں گے تو ہم 4 عنوانات دیں گے، یعنی پہلے متن میں پہلے چند الفاظ، پھر درمیان میں ڈاٹ ڈاٹ، اور پھر آخری چند الفاظ اسی پیراگراف کے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حوالے متن میں ہم سبق کا نام لکھتے ہیں اور مصنف کا نام۔ پھر سیاق و سباق میں ہم آگے پیچھے حالات، یا یہاں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو آگے پیچھے حالات یاد نہیں تو آپ 5 سے 7 8 لائن میں مرکزی خیال بنائیے اور وہ لکھیے، لیکن آخر بات ایسی ہو کہ متعلقہ پیراگراف کے ساتھ وہ جڑ جائے اور آخری حصہ تشریح کا یعنی پیراگراف کی وضاحت کرنی ہے۔ تو کلاس سیکنڈ ایئر یعنی سال دوم کی اردو کی کتاب میں سے جو پیراگراف ہم نے منتخب کیا ہے وہ پیراگراف یہ ہے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مسلسل 3 دن تک ماسٹر علاج پہ ڈاٹ 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 اور تھوڑی سردی لگ رہی تھی۔ یہ پیراگراف ہمیں دیا گیا ہے، تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ پہلے اس طرح یہ پیراگراف لکھیے اپنے پیپر میں، یعنی چند الفاظ، پھر ڈاٹ ڈاٹ اور پھر آخری چند الفاظ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چیکنگ کرنے والے کے لیے آسانی رہے گی اور وہ آپ کو زیادہ نمبر دے سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر آپ کو 1 2 3 نمبر مل جائے۔ پھر اس کے بعد ہے حوالے متن۔ تو یہ پیراگراف یا عبارت افسانہ محسن محلہ سے لیا گیا یا لی گئی ہے، چونکہ یہ ایک افسانہ ہے اور اسی افسانہ سے یہ پیراگراف یا یہ عبارت لی گئی ہے۔ تو یہاں اگر آپ پیراگراف لکھتے ہیں تو آپ یہاں لکھیں گے لیا گیا ہے، کیونکہ پیراگراف مذکر ہے، اور اگر آپ عبارت لکھتے ہیں تو عبارت کی جگہ پھر آپ کیا لکھیں گے، یہاں پر لی گئی ہے، کیونکہ یہ مؤنث ہے۔ پھر جس کے مصنف کا نام اشفاق احمد ہے، یعنی یہ افسانہ کس نے لکھا ہے، اشفاق احمد نے۔ تو طریقہ یہ ہوگا، سب سے اچھا طریقہ یہ پیراگراف یا عبارت افسانہ محسن محلہ، اس کو آپ کیا کریں، واوین میں من کریں سے لیا گیا یا لی گئی ہے، جس کے مصنف کا نام اشفاق احمد ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ اب تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں سیاق و سباق کے حوالے سے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ 5 سے 7 لائن میں 8 لائن میں آپ اس کا ایک نچوڑ بنا لیں یا پورے سبق کا مرکزی خیال لکھیں، لیکن آخر بات ایسی ہو کہ وہ متعلقہ پیراگراف کے ساتھ جڑ جائے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم سیاق و سباق ختم کرتے ہیں تو پھر ہم لکھتے ہیں کہ اس کے بعد تشریح طلب پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، کیونکہ متعلقہ پیراگراف کا اور تشریح کا آپس میں ربط بالکل ختم ہو جاتا ہے، سبق کا ربط آپس میں نہیں بنتا۔ تو اسی لیے آپ یہ کبھی بھی نہ لکھیں کہ اس کے بعد تشریح طلب پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے اس پیراگراف کے لیے ہم سیاق و سباق کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جب مالک مکان نے ماسٹر الیاس کو 6 مہینے کا کرایہ ادا نہ کرنے پر گھر سے نکال دیا اور اس کا سامان باہر پھینک دیا تو ماسٹر صاحب شیخ کریم نواز کے پاس 200 روپے مانگنے چلا گیا۔ اس نے اسے ٹرخا دیا، یعنی اسے ویسے ہی جانے دے دیا یا دھوکہ دے دیا۔ پھر اسماعیل کپڑا فروش کے پاس آیا لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔
ہر کسی کے پاس گیا لیکن سب نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے پڑیا لے کر جبار حلوائی کے پاس آیا اور اس سے رقم طلب کی، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ ماسٹر الیاس ہر طرف سے مایوس ہو کر واپس آیا اور کھلے آسمان تلے رہنے لگا۔ آپ دیکھیے اس کا جو آخری حصہ ہے یعنی کھلے تلے آسمان وہ رہنے لگا، تو یہ متعلقہ پیراگراف کی ابتدا سے آپ دیکھیے مسلسل 3 دن تک یہ وہاں پر اسی پیراگراف میں موجود ہے۔ تو یہ آپ نے سیاق و سباق ملاحظہ کیا۔ اب آتی ہے وضاحت کی طرف یا تشریح کی طرف آتی ہے، تو یہاں یہ صفحہ نمبر 102 پر آپ کی کتاب میں جو سیکنڈ ایئر کی کتاب ہے، سال دوم کی اردو کی کتاب ہے، 102 نمبر صفحہ پر آپ یہ پیراگراف ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، آخر میں 3 لائنوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، اور وہ پیراگراف آپ غور سے سنیے۔ اس میں اگر مشکل الفاظ ہو تو وہ نکالیے، اور آخر میں اس کا مرکزی نقطہ آپ بنا لیں، اور اسی مرکزی نقطے 1 یا 2 ہو تو ان کی آپ وضاحت کریں۔ پیراگراف آپ غور سے سنیے۔ مسلسل 3 دن تک ماسٹر الیاس اپنی رضائی سر پر اگلو کی طرح اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے۔ جو کوئی وہاں سے گزرتا السلام علیکم کہہ کر یہ ضرور پوچھتا، کیوں جی ماسٹر جی دھوپ سینکی جا رہی ہے؟ اور ماسٹر جی اندر سے بند آواز میں جواب دیتے، ہاں جی تھوڑی سردی لگ رہی تھی۔ تو یہ متعلقہ پیراگراف ہے، اس میں ایک ہی لفظ مشکل ہے، اگلو۔ اگلو کے معنی ہے دہاڑی پر کام کرنے والے یا وہ مزدور جو روزانہ اجرت پر کام کرتے ہیں، تو چونکہ وہ مزدوری کے انتظار میں ہوتے تو کہتے ہیں کہ ماسٹر الیاس بھی اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو رضائی میں چھپا لیا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس پورے پیراگراف کو غور سے پڑھ لینے کے بعد ایک ہی نقطہ ہے اس کا مرکزی نقطہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ماسٹر الیاس کو متعلقہ مالک مکان نے نکال دیا گھر سے، تو وہ باہر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہوا اپنی رضائی میں چھپ کر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے، اور لوگ اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، تو یہ اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ آئیے اسی مرکزی نقطے کی تشریح ہم کس طرح کریں گے؟ تو تشریح کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو مرکزی نقطہ ہے اس کا آپ ابتدا میں ذکر کر لیں۔ جیسے آپ دیکھیں اس مختصر سے پیراگراف میں مصنف اشفاق احمد ماسٹر الیاس کی زبون حالی اور قسمہ پرسی، اگر آپ کے لیے یہ الفاظ مشکل ہے تو آپ دیکھیں اس کی غربت اور خراب حالت کو اس کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ادبی الفاظ ہے تو اچھا انداز یہ ہے کہ اس طرح آپ لکھیں کہ اشفاق احمد ماسٹر الیاس کی زبون حالی اور قسمہ پرسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ماسٹر الیاس ہر طرف سے مایوس ہوا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو متعلقہ سیاق و سباق ہے اس کے ساتھ اس کا ربط ضروری ہے، تو یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ ربط بن گیا اس کا، کیونکہ آخری بات ہم نے کی تھی کہ جب ماسٹر الیاس ہر طرف سے مایوس ہو کر آیا اور کھلے آسمان تلے رہنے لگا، تو اب دیکھیں یہ اس کے ساتھ وہ ربط جڑ گیا۔ تو پھر آپ سن لیجئے کہ اس مختصر سے پیراگراف میں مصنف اشفاق احمد ماسٹر الیاس کی زبون حالی اور قسمہ پرسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ماسٹر الیاس ہر طرف سے مایوس ہوا اور اسے کہیں بھی کوئی رقم نہیں ملی تو وہ مجبوراً آ کر کھلے آسمان تلے رہنے لگا یا آسمان کے نیچے رہنے لگا۔ یوں وہ مسلسل 3 دن یہی پر رہا، یہی مطلب یہاں پر یہ اسی جگہ پر۔ سردی سے بچنے کے لیے وہ دہاڑی والے یا اجرت پانے والے مزدوروں کی طرح اپنی رضائی سر پر اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھا رہا۔ آپ دیکھیے اس لفظ کی وضاحت ہو گئی، جو اگلو ہے یعنی وہ دہاڑی یا اجرت پانے والے مزدوروں کی طرح اپنی رضائی سر پر اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھا رہا، اور جب کوئی اس جگہ سے گزرتا جہاں ماسٹر صاحب نے ڈیرا ڈالا تھا یا جہاں پر ماسٹر صاحب رہنے لگا تھا تو وہ شخص ضرور ماسٹر صاحب کو سلام کہتا اور یہ پوچھتا کہ کیا ماسٹر صاحب آپ یہاں باہر دھوپ سینک رہے ہیں؟ دھوپ سینکنے کا مطلب یہ کہ گرم ہونا، اپنے آپ کو گرم کرنا، یعنی دھوپ سے اپنے آپ کو گرما دینا یا فائدہ اٹھانا۔ تو یہاں آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ کیا ماسٹر صاحب آپ یہاں باہر دھوپ سینک رہے ہیں اور اپنے آپ کو گرم کر رہی ہے؟ اس وقت ماسٹر صاحب رضائی کے اندر سے انتہائی کمزور آواز سے کہتا ہوں کہ بند آواز سے، تو کمزور آواز سے کہتا، جی ہاں، یہ چونکہ ماسٹر صاحب کی اپنی آواز ہے یا اس کے اپنی الفاظ ہے لہٰذا واویل میں بند کر دے، جی ہاں۔
پھر اس کے بعد یہ علامت لگائی، ذرا سردی لگ رہی تھی اس لیے، ذرا سردی لگ رہی تھی اس لیے، یہاں لیے لکھنا ضروری ہے، اس لیے دھوپ سینکنے اور اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ تو تشریح آپ نے ملاحظہ کی۔ امید ہے کہ آپ اس حوالے سے اچھی طرح سیکھ چکے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔